وقال الله تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو ماہ ربیع الاول شریف کے پہلے جمعہ شریف کے موقع پر نماز جمعہ شریف کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کچھ بیان کیا جائے ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اعمال و نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے 3 جگہوں سے میں نے مختلف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان آیات میں اللہ تعالی نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے کا انداز بیان فرما رہا ہے. ماہ ربیع الاول شریف بحمد اللہ تعالی آج اس کی 6 تاریخ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑی بھی اسی مہینے میں ہے. آپ کے وصال شریف کا معاملہ بھی اسی مہینے میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اہتمام کرنا اور اس کے لحاظ سے مختلف اعمال صالحہ کا اہتمام یہ اہل اسلام کے طریقوں میں شامل ہے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا انداز بیان کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس مقام یا اس مرحلے پہ آ کر بندہ مومن کے چہرے پر اس کے طور طریقوں کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے اور حدیث طیبہ سے یہ سمجھنے کا اہتمام کریں گے. رب ذوالجلال جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، 3 پارہ آیہ کریمہ نمبر 39 سورہ آل عمران، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ فرشتوں نے ندا دی، آواز دی جب وہ مصلی پر جائے نماز پہ کھڑے نماز ادا کر رہے تھے. جہاں مراد ہیں حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام. تو زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے بیٹا مانگا تھا کہ اے اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما جو سلسلہ نبوت کو لے کے آگے بڑھے. جو تو نے فضیلتیں اور انعامات مجھے دیے ہیں ان فضائل و انعامات کو سنبھالے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرے جو ذمہ داریاں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں. اس اعتبار سے آپ نے رب کی بارگاہ سے وارث مانگا. تو رب ذوالجلال جل وعلا نے حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا پر ان کو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب یہ جو یحییٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان کے لحاظ سے رب تعالیٰ کا ارشاد کا انداز دیکھیے. یہ انداز ہی اس وقت جو اہل سنت و جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا جو سلسلہ ہے وہ اس انداز سے اخذ کیا گیا. لیکن اس میں جو اغلاط ہیں وہ انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی بیان کی جائیں گی. رب ذوالجلال جل وعلا نے جو انداز بیان فرمایا، جس انداز کے ساتھ خالق کائنات فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، لفظ غور کیجئے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اردو کے اندر لفظ بشارت استعمال ہوتا ہے،
بشارت خوشخبری کے پہلو میں استعمال ہوتا ہے، خوش کن جو آواز ہے، خوش کن جو خبر ہے، اس کے لحاظ سے یہ لفظ بشارت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی انداز سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جناب سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو جناب یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کی خبر بیان فرما رہا ہے کہ اس انداز کے ساتھ ان کی ولادت کی خوشی خبر دینا کہ جس سے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے غم والا جو دل ہے اور دکھ ہوئے کیفیت میں جو دل ہے اس میں خوشی کی لہر دوڑ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے رستہ کو اپنانا شروع کر دے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا بشارت دیتا ہے آپ کو، کس کی؟ بیحییٰ، جناب سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، یعنی کہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت ان کی ولادت کی جو تذکرہ کرنا ہے، ان کے آنے کی خبر دینی ہے، تو یہ خبر عام بچوں کی طرح نہ ہو۔ عام بچوں کے ہاں یا ہمارے ہاں عام بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو باپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو جا کر اپنے بیٹے کی ہونے کی خیر سے خبر سناتا ہے، دل اس کا خوشی سے پھولا ہوا اور چہرے پر خوشی کے اثرات اور آنکھوں پہ خوشی کے آنسو اور زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہوتی ہے اور وہ جا کر اپنے انداز جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ جب وہ اپنے بیٹے کو خوشخبری سنا رہا ہے تو رب ذوالجلال جل وعلا اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی انداز کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ جب میرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی بات کرنی ہے تو کس انداز کے ساتھ، عامیانہ سوکیانہ انداز میں نہیں، اس انداز کے ساتھ نہیں کہ نہیں اللہ کے نبی تھے پیدا ہو گئے بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ اس انداز کے ساتھ کہ ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں اور ان کا بلند مقام لوگوں کے سامنے اس انداز کے ساتھ بیان کیا جائے کہ یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں اور لوگوں کے دل ان کی طرف جڑتے چلے جائیں، مڑتے چلے جائیں، مائل ہو جائیں اور دل جھکتے چلے جائیں ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ ان انداز کے ساتھ جو ہے وہ خوشخبری کے ساتھ الفاظ جو ہے وہ سنائے جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشخبری ہے کہ وہ اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے 44 نمبر آیہ کریمہ سورہ آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا انداز آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی ولادت کا انداز، بیان کا انداز کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی، کہ جب یاد کرو کہ جب کہا فرشتوں نے ان اللہ یبشرکی، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ، ایک ایسا کلمہ کی جو اس کی طرف سے ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے رب ذوالجلال جل وعلا نے کس لفظ کے ساتھ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خبر سنائی، کن لفظوں کے ساتھ؟ یبشرکی، بشارت کے لفظ کے ساتھ۔ اور بشارت کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر خوشی لیے ہوئے ہے، اپنے اندر فرحت لیے ہوئے ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ عامی انداز میں نہ کیا جائے، ایسے ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے جس سے ان کی شان واضح ہو، ان کا مرتبہ واضح ہو اور ان کی عظمتیں اس انداز کے ساتھ بیان ہوں کہ اپنے دل یا لوگوں کے دل ان کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں۔ اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری اور ولادت کے تذکرے فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو تھے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا جو ہے وہ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آگے بڑھتے ہوئے قرآن مجید سے حضرت سیدنا نبی مکرم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خوشخبری اور ولادت کا تذکرہ اور آنے کی خبر کس طرح جو وہ بیان کی گئی۔ 28ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ قرآن مجید ہے جو رب ذوالجلال جل وعلا کا کلام ہے، اور اس میں پہلے اپنا انداز بیان کیا اور پھر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انداز بیان فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نبی علیہ السلام کے آنے کی خبر کیسے سنائی، انداز کیا تھا، کس انداز کے ساتھ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر سنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب فرمایا جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں نبی بن کے آیا ہوں تمہاری طرف، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں، اور پھر ساتھ ہی وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، تو میں اپنے سے پہلے جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں،
اور ساتھ ہی یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاتی جو میرے بعد آئیں گے۔ اب دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود میں خبر دیتا ہوں اس نبی مکرم کی جو میرے بعد آئیں گے، اس لفظ کے ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ لفظ کیا ہے جو قرآن مجید نے خود کوڈ فرمایا۔ اگر محض تاریخ کی بات ہوتی تو بندہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں تاریخ میں بعض عقیدت مندوں نے یہ لفظ شامل کر دیے ہوں گے، جس کے اعتبار سے اگر ہم اس لفظ کو رد بھی کر سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، قبول نہیں کرتے، لیکن جہاں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، جو جناب سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبرائیل امین لائے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ جو الفاظ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تھے وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل بھی فرمائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس انداز کے ساتھ کلام کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، کہ میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں ایک رسول کریم علیہ السلام کی یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ قرآن مجید سے ہمیں اس بات کی خبر ملی کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی ولادت کا تذکرہ عامیانہ انداز میں کرنا، سوکیانہ انداز میں کرنا، یہ اہل حق کا طریق نہیں ہے، نہ قرآن کا انداز ہے، نہ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس انداز کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، کیونکہ قرآن میرٹ ہے، قرآن معیار ہے۔ اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو پھر اسی کو بنیاد بنا لیا جائے تو پھر یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو رب ذوالجلال جل وعلا کے اس کائنات میں پیغام حق پہنچانے والے اور جن کے ذریعے اللہ بندوں کی بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، ان کے اتباع کے لحاظ سے تو ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ عامی انداز میں نہیں، جس طرح عامی انداز میں تذکرہ ہوتا ہے، سوکیانہ انداز میں نہیں، بلکہ ان کی شایان شان، ان کے مرتبہ کے لائق اور ان کے مقام رفیع کے لائق رب تعالیٰ جل وعلا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے بیان کیے جائیں۔ وجہ کیا ہے عزیز دوستو؟ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف بندوں کو لے جانا ہے، اور انسان کی فطرت میں ہے، انسان اسی کی اتباع کو قبول کرتا ہے یا اسی کی طرف بڑھتا ہے جس کی عظمت بلند تر ہو، جس کا مقام رفیع ہو اور جس کی حیثیت کو اس کا دل قبول کر لے۔ عامی انداز کو کوئی بندہ قبول نہیں کرتا، تو رب ذوالجلال جل وعلا چاہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اس انداز کے ساتھ جو شان میں نے انہیں عطا فرمائی ہے، اس شان کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جائے، جس سے لوگوں کے دل ان کی عظمتوں کے سامنے جھک جائیں اور لوگ جو ہے وہ ان کی اتباع کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس انداز کے ساتھ قرآن چاہتا ہے کہ ان کا اہتمام کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اب یہ اگر ہم سمجھ گئے، بہت سے لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز آنا شروع ہو گئے اور دوست بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارے دوست سیدھی سی بات ہے، جو سنی جوان ہے اس کے پاس آج کے دور میں وقت نہیں ہے۔ وقت نہ ہونے کے سبب نتیجہ کیا ہے؟ علم کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ہے، سارے جہان کے لیے وقت ہے، لیکن علم اور اس لحاظ سے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب اس طرح کا موسم آتا ہے، اس کی طبیعت میں عقیدت ہوتی ہے، لیکن عقیدت کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے اور حقیقت کی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ حقیقت کی خبر ہوتی ہے۔ جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں یا اس کا کسی سے جو ہوتا ہے بات ہوتی ہے تو یہ بحث کی طرف چلتا ہے، بحث سے پھر چونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو پھر یہ خاموش ہوتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہوا یا پھر جو ہے وہ اہل علم کی طرف توجہ کرتا ہے کہ جناب اب مجھے رستہ کو دیا جائے کہ میں کیسے آگے بڑھنے کا اہتمام کروں۔ تو عزیز دوستو، قرآن ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے کہ جو اس رستے کی طرف بڑھتے ہیں ان کو اس راہ کی خبر نہ دی گئی یا ان کو یہ طریقہ بتایا نہیں گیا، تو یہ قرآن یہ طریقہ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہے انبیاء علیہ السلام کے احکام، ان کا لایا ہوا نظام، ایک ہے ان کی اپنی ذات اقدس۔ عزیز دوستو، یہ جو نبوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں پہ فرماتا ہے، اور جس ذات اقدس کو نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے، جس طرح نبوت انعام ہے اس طرح وہ بھی انعام ہوتے ہیں اس کائنات کے اندر لوگوں کے درمیان۔ جب وہ انعام ہوتے ہیں تو جو اللہ کا انعام ہو، رب ذوالجلال جل وعلا نے اس کے لحاظ سے طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اس انداز کے ساتھ اس کا بیان کیا جائے کہ وہ نہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے بلند تر ہوتا ہوا نظر آئے بلکہ تمہارے دل بھی اس کے سامنے جھک جائیں اور لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یہی وہ انعام ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں قرب پا سکتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب حدیث طیبہ میں بڑھتے ہیں۔
پوچھنے والے پوچھتے ہیں اور پھر بتانے والے آگے سے خاموش ہوتے ہیں کہ بھئی صحیح حدیث میں اگر کوئی خبر ہو تو دیجئے، اور اعمال صحابہ میں اگر کوئی تذکرہ ہو تو بتائیے۔ عزیز دوستو، سارے کا سارا قرآن بھی بھرا ہوا، حدیث طیبہ بھی بھری ہوئی، اعمال صحابہ بھی موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت اور آپ کے ہونے کے لحاظ سے کس طرح تذکرہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب سنیے، حدیث طیبہ میں آتا ہے محبوب کریم علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ خبر تو سب کو معلوم ہے، سرکار ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار ہر پیر کو روزہ رکھتے کیوں تھے؟ یہ سوال ہے، روزہ رکھتے کیوں تھے؟ عزیز دوستو، اب یہاں پہ یہ بھی پہلو آتا ہے کہ بھئی اس دن کو خاص کرنا، نام و رمضان، نام و یوم عاشور، پھر اس دن کو خاص کرنا اور اس خاص دن کو کر کے پھر اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عزیز دوستو، وجہ یہ ہے کہ نبوت انعام ہے، اور جو نبی ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے انعام کو قبول کرتا ہے اور پھر اس پر اظہار تشکر کے لحاظ سے اہتمام کرتا ہے۔ اسی بات سے نبی علیہ السلام نے کئی ایک مقامات پر اپنی نبوت کا بیان فرمایا اور اس انداز کے ساتھ بیان کیا کہ جس سے سرکار کئی انداز میں شکرانے کی کیفیت جو ہے وہ سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو نبوت چونکہ انعام ہے اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بطور انعام عطا کیا جاتا ہے اور اس کے پاس امانت ہوتی ہے، رب تعالیٰ ان کو بھی اس طرح کا انداز عطا فرماتا ہے جس سے اظہار تشکر جو ہے وہ سامنے آئے۔ اب دیکھیے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس واسطے کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا ہوا تھا، خاص اس دن میں پیدا ہوا، اور پھر اسی دن میں رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لحاظ سے اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھنا۔ عزیز دوستو، یہ ہوئی سنت رسول علیہ السلام، یعنی کہ اس دن تو میلاد کیا ہے؟ وقت ولادت کو سامنے رکھتے ہوئے اظہار تشکر کا اہتمام، یہی میلاد ہے، اس کے سوا میلاد جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب چونکہ وقت کم ہے، میں اشارتاً دو ایک حدیث عرض کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار کے آنے پر، سرکار کے ہونے پر اظہار تشکر کیا کہ نہیں کیا؟ ایک عزیز دوستو، رب ذوالجلال جل وعلا کے عطا کردہ نظام اسلام کے لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نماز دی، روزہ دیا، حج دیے، زکوٰۃ دی، صدقات و خیرات دیے، سارا کچھ کیا۔ ایک یہ پہلو ہے اس پر کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نظام عطا فرمایا، اور ایک ہے وہ نفس نبوت، وہ ذات رسول علیہ السلام، ان کے آنے پر سوچئے ذرا، اگر وہ نہ ہوتے تو کیا ملتا؟ اگر وہ نہ ہوتے تو کیا ملتا؟ وہ ہوئے تو سب کچھ ملا۔ اس اعتبار سے وہ ذات اقدس جو اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئی کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ایسا انعام ہے کہ باقی سب انعام اسی کی برکت سے عطا ہوئے۔ یہ ہے وہ حقیقت، یہ ہے اسلام کا ذہن کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیسے سوچا جائے اور کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ ذہن رکھا جائے۔ اب دیکھیے، نسائی شریف کی حدیث طیبہ ہے جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، نسائی شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں اور وہاں پر بیان ہو رہا ہے اس پر کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کریم علیہ السلام ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ بیان ہے، بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اور کہاں بیان ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں، اور کس کے سامنے خبر کون سن رہا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ اب سنیے گا، نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے۔ اب سوچئے، یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر کرتے جائیں، میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ مجمع ہوتا ہے، نماز کے لیے نہیں ہوتا، روزہ کے لیے نہیں ہوتا، حج کے لیے نہیں ہوتا، سرکار کے آنے پر اللہ کے شکر کے ادا کرنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے، اسی لحاظ سے جمع ہوا جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب جمع ہوا جاتا ہے اور جمع ہونے کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے؟ تلاوت کی جاتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ خدا را اہل سنت و جماعت، میں نے پچھلے جمعہ شریف پہ عرض کیا تھا، آج بھی عرض کیے دیتا ہوں، جو میلاد شریف کرنے والے احباب ہیں اپنی عقیدتوں کو شریعتوں مطہرہ کے دائرے میں رکھیں۔ نعت خوان وہ بلائیں جو سرکار کی نعت پڑھنا جانتا ہو۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے اسٹیجوں پہ وہ آ گئے کہ جن کو نعت کی الف با بھی نہیں آتی، وہ آ گئے اور وہ وہاں پہ نعتیں نہیں پڑھتے، کچھ اور ہی پڑھتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کیا پڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کے کلام نہ معیاری ہوتے ہیں، نہ انداز معیاری ہوتا ہے، اور پھر ہماری عوام
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شاید پیسے ان کو فالتو مل گئے، اس طرح پھینکتے ہیں کہ شاید فرض ہو گیا کہ اب پیسے ضرور ان پہ پھینکنے ہیں۔ کس نے کہا کہ جو وہ شریعت مطالعہ کی اس طرح پامالی کی جائے؟ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار بڑے ادب سے بیٹھتے، صحابہ بڑے ادب سے بیٹھتے، اور ادب کے ساتھ تلاوت کی جاتی، پھر ادب کے ساتھ نعت شریف پڑھی جاتی، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے اور وہ جانتے تھے سرکار کا ادب کیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ادب کا معیار ہمارے ہاتھوں سے گر گیا، نتیجہ کا نکلا کہ لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، اور ہماری طرف سے بھی عقیدت کا رستہ، صرف عقیدت کا رستہ رہ گیا، ادب کا پہلو اس میں باقی نہ رہا۔ اب دیکھیے، حضرت محبوب کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، سرکار نے دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کیا بات کر رہے تھے؟ نسائی شریف کی حدیث طیبہ ہے، جا کے پڑھیے نسائی شریف۔ لوگ کہتے ہیں سیاستہ میں کہاں آیا؟ کہیں بھی سیاستہ میں نہیں ہے، موضوع روایات ہیں، سیاستہ میں جا کے پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے ابا جی جناب عبداللہ تک اپنے ہونے کی خبر دی کہ میں وہاں سے یہاں تک کیسے آیا ہوں۔ سرکار نے خبر سنائی، میرے والدین کیسے تھے، میرے ابا جی حضور کیسے تھے، میری مائیں کیسی تھیں، میں جب قبیلہ تقسیم ہوا تو رب نے مجھے کس قبیلے میں رکھا، میری وجہ سے کس قبیلے کو کیا برکت ملی، کہ نبی علیہ السلام نے ساری خبریں عطا فرمائی۔ تو کیا نبی علیہ السلام کا میلاد اس سے بڑھ کے کچھ اور ہے؟ اس سے بڑھ کے کچھ اور میلاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولایت باسعادت کی خبریں امت کو سنائی جائیں، اور اس انداز کے جو سرکار کی شان کے لائق ہے۔ اب دیکھیے، صحابہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف لائے، سرکار نے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے ہونے پر رب نے جو ہم پہ انعام کیا، اس انعام پہ اللہ کا شکر بجا لا رہے۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، اس واسطے کہ پھر باہر جا کے یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں منانا ہے کہ نہیں منانا، تذکرہ ولادت کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس میں شک میں نہیں پڑنا، کیونکہ طریقہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے صحابہ سن رہے ہیں، صحابہ بیان کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام جو وہ سنا رہے ہیں۔ ابھی میں وہ پہلو جو اغلاط ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے چند لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ سرکار نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے سے سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا واقعی یہی کر رہے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلا شبہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا قسم دیتے ہو کہ یہی کر رہے تھے؟ کیا قسم دیتے ہو کہ یہی کر رہے تھے؟ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واللہ بخدا ہم یہی کچھ کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہرگز ایسا نہیں کہ مجھے تمہاری زبان پہ یقین نہیں تھا، زبان پہ یقین تھا، رب کی بارگاہ سے اس عمل پر جو انعام جاری ہو رہا ہے، اس انعام کے لحاظ سے میں کہہ رہا تھا کہ عمل دیکھوں عمل کیسا ہے، یہ عمل دیکھا جا رہا تھا۔ اب عمل، نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حالانکہ اس کی اہمیت کا انکار نہیں، اس کی حیثیت کا انکار نہیں، اور اس کے لحاظ سے کسی بھی طرح دغا کا معاملہ نہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ ہے کہ وہ ذات اقدس جو رب کا سب سے بڑا انعام ہے، اس انعام کے لحاذ سے امت کا طریقہ کیا ہے، اس انعام کے لحاظ سے امت کا انداز کیا ہے، وہ انداز۔ اب حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارے اس عمل پر رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، اس عمل کے لحاظ سے کہ دیکھو میں نے جس کو اپنا نبی علیہ السلام عطا فرمایا ہے وہ ناقدرے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے قدر کی، اور قدر کر کے اس ذات رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے میری بارگاہ میں شکرانے کے سلسلے اور تحفے پیش کر رہے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے رسول علیہ السلام عطا فرمائے کہ جن کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے۔ یہ ہے میلاد۔ اب میلاد کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں سنیے، پاک صاف جگہ پہ بیٹھنا، وہ گھر ہو، دکان ہو، گودام ہو، اس کو صفائی کر کے، یا مسجد شریف ہو، کسی بھی جگہ پر پاک صاف جگہ پہ بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام شریف ہے اور آپ کی تعظیم کے لحاظ سے صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا، اور بیٹھ کر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر نعت شریف پڑھنا آداب کے ساتھ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت جو کہ صحیح احادیث طیبہ میں اور قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا بیان کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صلاۃ والسلام پڑھنا، اور پھر کھانا کھانا اور کھانا تقسیم کرنا۔ عزیز دوستو یہ یاد رکھیے گا، ہرگز کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ کھانا تقسیم کرنا یا جو ہے وہ کھانا کھلانا یہ کہاں میلاد میں شامل ہے۔ عزیز دوستو، کیا حدیث طیبہ میں یہ نہیں آیا کہ وہ بندے جو رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، رب ذوالجلال جل وعلا ان پہ اپنی محبت واجب فرما دیتا ہے۔ تو آپ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کہ
ان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے محبوب کون ہیں، اور ان کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہونا، اس سے بڑھ کے جو وہ معاملہ کیا ہے۔ تو عزیز دوستو، وہاں پہ جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ رب ذوالجلال تیرا شکر ہے کہ ایک بندہ یا دو بندے یا چار بندے وہاں پر سب دوستوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے نفس میلاد۔ بات سمجھا گئی آپ کو؟ وقت اوپر جا رہا ہے۔ یہ ہے نفس میلاد۔ اب اس میں اغلاط کیا آئیں، بس وہ سن لیجئے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میلاد شریف کے لیے رستے روک کے، لوگوں کو اذیت دے کے، لوگوں سے جیبیں سے مجبوری اس کو جو رکھتے ہوئے ان سے فنڈ نکلوانا، عزیز دوستو یہ میلاد کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ میلاد شریف اتنا نہ آئے اس کی طرف، بلکہ وہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لے آئے۔ ہرگز ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے۔ لوگ اس عمل کو سارے کے سارے نظام پہ تھوپتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے ان کا میلاد۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، میں یہاں پر اس منبر پر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس عمل کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے چندہ کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کسی بیٹھک میں بیٹھ جائیں، وہاں پر بیٹھ کر جتنا خرچہ ہو وہ سارا تقسیم کر لیا جائے، اور پھر اس کو پھر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ جمع کر لیا جائے۔ یہ ہے انداز، اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ خرچہ کرنا۔ پھر لائٹنگ کرتے ہوئے، لائٹنگ میں جو سوئچ ہے یا جو لائٹنگ ہے اس کا سوئچ جو ہے وہ بجائے ڈائریکٹ لگانے کے اپنے میٹر میں لگایا جائے۔ حرام کا ارتکاب، چوری کرنا حرام ہے، اور حرام کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرنا بھی کفر ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو بندہ چوری کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے، اور جو حرام کام کرتا ہے وہ حرام کا مال اللہ کی راہ میں اگر صدقہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ بات بڑی سخت تھی جو میں نے کہہ دی، سمجھا گیا؟ تو میلاد شریف کے لیے لائٹنگ کرنا، اور اس میں جو آپ نے لائٹنگ کرنی ہے تو سوئچ کہاں پہ لگانا ہے؟ اپنے میٹر میں۔ دل بڑا کریں، جگرا بڑا کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت باسعادت کے لحاظ سے اہتمام کیجئے۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے عزیز دوستو، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول شریف جب آتی ہے، 12 ربیع الاول شریف میں لوگ کھانا لگاتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، خدا را خدا را خدا را، کھانا کھلانے کے لیے کبھی بھی زندگی کی آخری سانس تک اپنی فیملی کو گھر سے باہر نہ لائیے گا۔ جو بندہ یہ انداز اپنائے گا کہ چلو باہر چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، وہ حرام کا رستہ کھولے گا، وہ حرام کا رستہ کھولے گا، وہ حرام کا رستہ کھولے گا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ کئی لوگ اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، چلیں آج گلیاں دیکھنے چلتے ہیں، گلیاں دیکھنے چلتے ہیں۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، میلاد شریف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ میلاد شریف نہیں ہے کہ جا کے بندہ گلیاں دیکھتا پھرے اور وہاں پہ ہجوم ہو، مرد اور عورتوں کا اخلاط ہو، اور پھر وہاں پہ حرام کاری شروع ہو جائے۔ ہرگز یہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد شریف کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کے جلوس میں یا 12 ربیع الاول شریف کے دن لوگ سارا دن صاف ستھرے کپڑے پہنے لیکن نماز نہ پڑھیں۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا کس چیز کا میلاد کر رہے ہیں؟ یہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جہاں بھی چاہیں جمع ہو جائیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا رسول کریم ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اپنے دل کو تیار کر لیں کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہوگی، سر پہ امامہ ہوگا، نہیں تو کم از کم اپنی نمازیں قضا نہیں ہوگی، ہم حرام نہیں کھائیں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ اس چیز کے لیے خود کو تیار کرنا، عزیز دوستو، میلاد شریف اس چیز کا نام ہے۔ اس بات سے یہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، واللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ ہم میں سے ہر ایک پہ یہ ذمہ داری ہے عزیز دوستو کہ وہ میلاد شریف کو اپنی اصل پر رکھے، اور وہ تمام رسے کے جن رسوں کے ذریعے کسی بھی طرح گمراہی کا یا حرام کا دروازہ کھلتا ہو، ان رسوں کو بند کیا جائے۔ اچھا، کسی کے ذہن میں یہ بھی جو ہے وہ فضول قسم کی بات کی جاتی ہے، اور یہ باتیں کی جاتی ہیں ان لوگوں کی طرف جن کو سبق ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ سنیوں کا نبی ہر سال پیدا ہوتا ہے۔ ایسا گھٹیا سوچ کا انداز، ذرا پوچھ تو لے ہم سے کہ میلاد ہے کیا؟ پوچھا تو جائے ہم سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سوچ کے بتائیے، کیا شب قدر میں قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ سوچئے ذرا۔ اب سب سے پوچھتا ہوں، کیا شب قدر میں قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟
کوئی بھی نہیں کہے گا کہ قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے، بلکہ قرآن وہ پہلی گھڑی، پہلے لمحہ، جس لمحے قرآن نازل ہوا، رب ذوالجلال نے اس گھڑی کو ایسا رحمتوں سے بھرا کہ ہر سال جب وہ گھڑی آئے گی وہی رحمتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ یہ ہے شب قدر، یہ ہے شب قدر کہ ہر سال وہ رحمتیں لوٹ آتی ہیں جب شب قدر آتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اسی طریقے سے وہ گھڑی کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، وہ گھڑی جب آتی ہے تو وہی گھڑی، اس گھڑی میں وہی رحمتیں آتی ہیں جو کہ رب تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جس لمحے سرکار نے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تو اللہ نے رحمتیں نازل فرمائی تھی، وہی رحمتیں وہاں پہ آتی ہیں۔ تو انہی رحمتوں کو اور اس گھڑی کو اسلام عقیدت پیش کرنے کے لیے میلاد شریف کیا جاتا ہے، اس کے سوا میلاد کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔